اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع اقامت دین میں صبر و حکمت کا کردار۔ تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، مارچ 2023۔ قرآن کریم نے اسلام کی دعوت کو انتہائی مختصر اور عام فہم انداز میں ایک مختصر سی آیت کریمہ میں سمو دیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے بنائے ہوئے تصوراتی اور مادی خداؤں اور اداروں کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور پناہ میں آ جائے۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ آیت مبارکہ مثبت اور تعمیری پہلو پر متوجہ کرتے ہوئے یاد دہانی کراتی ہے کہ تمام بندگیوں سے نکل کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کی جائے۔ اقتدار مکمل طور پر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسانی عقل اور قیاس نے جو معبود تراش لیے ہیں وہ سب طاغوت کی تعریف میں آتے ہیں۔ طاغوت انسانوں پر اپنے اختیارات اور قوت کا خوف طاری کر کے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ کامیاب حربہ فوری فائدے اور فوری کامیابی کا تصور ہے۔ شیطان اور اس کی ذریت بندگان خدا میں جلد سے جلد حصول اقتدار کی خواہش بیدار کر کے انہیں ایسے راستے کی طرف لے جاتی ہے جو آخر کار معصیت اور گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ طاغوت بڑی چالاکی سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تحریک اسلامی کو اپنے مقصد اور نصب العین کے حصول کی جد و جہد میں 2 نسلیں گزر گئیں۔ 70-80 سال کی تگ و دو کے بعد بھی وہ عوام کی ایک محدود تعداد ہی کو اپنے ساتھ شامل کر سکی، اور عوام یہ جاننے کے باوجود کہ اس تحریک کے کارکن ایماندار، امانت دار اور بے غرض ہو کر صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، مگر انتخابات میں انہیں ووٹ نہیں دیتے۔ وہ ووٹ انہی افراد کو دیتے ہیں جن کے دامن کبھی صاف نہیں رہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افراد ان کے جائز و ناجائز روزمرہ امور میں ان کو فائدہ پہنچا سکیں گے، لہٰذا ووٹ انہی کو دیا جائے۔ یہ صورتحال عموماً حق کے لیے کام کرنے والوں میں مایوسی اور نا امیدی کے ساتھ یہ احساس بھی پیدا کرتی ہے کہ کیوں نہ جن افراد کے کامیاب ہونے کا امکان ہے انہی کے ساتھ کوئی مفاہمت کر کے راستہ نکالا جائے۔ یہ طے کرنے کے لیے کہ مفاہمت کی گنجائش کہاں تک ہے، اسلامی فقہ میں سیاست شریعہ کا تصور پایا جاتا ہے، جو مصلحت عامہ کی بنا پر چند مخصوص صورتوں میں کمتر برائی کو برداشت کرنے اور ملک میں افراتفری اور فساد پیدا ہونے کے خطرے سے بچنے کے پیش نظر وقتی طور پر ایسی حکمت عملی وضع کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں اصولوں سے انحراف نہ ہو اور شریعت کے کسی مقصد کی مخالفت بھی نہ ہوتی ہو۔ اس جد و جہد میں بعض اوقات یہ گمان بھی ذہن میں آتا ہے کہ کب تک اس صبح کا انتظار کیا جائے گا جب اللہ کی حاکمیت اس کی زمین پر اپنی مکمل شکل میں نافذ ہو سکے۔ یہ احساس عموماً مستقبل سے نا امیدی اور مایوسی پیدا کرتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس وسوسے کا جو تجزیہ اور حل پیش کیا ہے وہ قیامت تک تحریکات اسلامی کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم نے اس انسانی نفسیات اور تحریک اسلامی کو پیش آنے والے ایسے مراحل کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے تاکہ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے افراد اور قیادت کو اپنی قلت تعداد پر مایوسی اور دل شکستگی نہ ہو، بلکہ اپنی دعوت پر اعتماد میں مزید اضافہ ہو اور حصول منزل کے الہی وعدوں پر یقین میں کمی نہ آنے پائے۔ فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔
موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربرآوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ سورہ یونس کی یہ آیت تحریک اسلامی کی موجودہ صورتحال میں ہمیں رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔ یہاں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وقت کی جابر اور ظالم قوت، وہ حاکم وقت ہو یا کوئی ادارہ ہو، جس کے بارے میں ہر فرد کو معلوم ہے کہ وہ جس فرد کو خطرہ سمجھے اسے ختم کرنے، دبانے اور خریدنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے ایسی قوت کے خلاف آواز اٹھانا یا میدان عمل میں نکل کر مخالفت کرنا خطرات کو دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے کہ اگر وہ چند افراد جو حق پر ایمان رکھتے ہوں، استقامت، صبر اور توکل الی اللہ کے ساتھ صحیح حکمت عملی اختیار کریں تو قلت تعداد کے باوجود آخرکار غالب وہی رہتے ہیں۔ فرمایا یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں قرآن کریم نے چند الفاظ میں عروج و زوال کے اہم اصول کو بیان کر دیا ہے کہ اگر صرف 20 افراد ایسے ہوں جو ایمان اور عمل میں یکساں ہوں اور ان پر جلد کامیابی کے نتائج کی نفسیات طاری نہ ہو، وہ صابرون ہیں، ان میں مستقل مزاجی ہو، وہ قلت تعداد کی بنا پر اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں اور وقت کی بہترین حکمت عملیوں کے استعمال سے آگاہ ہوں، یعنی ان میں استعداد، کیپیسٹی، قابلیت، ابیلٹی اور صلاحیت، کیپیبلٹی پائی جاتی ہو، تو پھر مخالفین کی کثرت تعداد بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایسے چند نوجوان ہی تاریخ ساز اور زمانے کا رخ موڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیت کی تصویر خود دعوت اسلامی کے مکی اور مدنی دور میں نظر آتی ہے۔ اسلام کی دعوت کے اولین قبول کرنے والے مکہ کے شیوخ اور جہاں دیدہ سرداران قبائل نہیں تھے، بلکہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے افراد تھے جن کی عمریں 20 سال سے کم تھیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ تھے جو 30-35 سال کے لگ بھگ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ 38 سال کے لگ بھگ، اور صرف عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، جبکہ صرف عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی۔ گویا استقامت، صبر اور توکل کے ساتھ صلاحیت اور اہلیت میں سب سے بڑھ کر ہونا وہ شرط ہے جو قلت تعداد کے باوجود باطل قوتوں کی کثرت پر قرآنی اصول کی روشنی میں ہر دور میں غالب آئے گی۔ تحریکات اسلامی کے لیے اصل فکر اور کرنے کا کام دعوت اور معاشرتی اصلاح کے ساتھ انسانوں کی کردار سازی ہے، نہ کہ محض عددی قوت میں اضافے کی فکر کو خود پر طاری کرنا۔ توجہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ جو تعداد میسر ہے، کیا ان میں سے ہر ایک فرد اپنے خلوص، ایثار و قربانی اور ادائیگی فرائض میں مثالی کردار رکھتا ہے؟ اور ایسا نہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تحریک کی قوت کردار اور اخلاق کی بلندی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اہل اور امانت کا حق ادا کرنے والوں کو ذمہ داری بطور ایک عطیہ اور امانت کے دیتا ہے۔ باصلاحیت اور اعلیٰ کارکردگی والے افراد کی تیاری تحریک کی ترجیح ہونی چاہیے۔ محض تعداد میں اضافہ یا کثرت
تحریک کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ قرآنی اصطلاح صابرون سے مراد وہ لوگ نہیں جو مشکلات و آزمائش کو محض تحمل سے برداشت کر لیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو ڈٹ کر سینہ سپر ہو کر پوری امید آپٹیمزم کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں۔ مایوسی، نا امیدی اور مستقبل کو تاریک دیکھنا صبر و استقامت کے منافی ہے۔ حالات کا نامساعد ہونا حق کے علمبرداروں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ پرعزم طور پر کسی مفاہمت کے بغیر استقامت اور صحیح حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور اکثر قلیل المیعاد اہداف کے پیش نظر طویل المیعاد ہدف سے غافل نہیں ہوتے۔ اگر ایک ایسی صورتحال ہو جس میں کسی ایسی قوت کے ساتھ شمولیت کرنے سے جو ماضی میں تلخ تجربات سے بھری پڑی ہے ہمیں فوری برتری نظر آتی تو جادۂ حق کو نہیں چھوڑتے اور طویل المیعاد ہدف کے حصول کے لیے فوری فوائد کو قربان کر دیتے ہیں اور دعوت کے نئے ذرائع کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اقامت دین کے ذرائع۔ جس صورتحال سے ملک عزیز گزر رہا ہے اس میں اقامت دین کی جد و جہد کے راستوں میں کسی ایک تک اپنے آپ کو محدود کر لینا دینی حکمت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بانی تحریک اسلامی نے ایسی ہی صورتحال میں جو بات ارشاد فرمائی تھی اسے ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دعوتی مراحل میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحریک کے سامنے ایک چٹان حائل ہو جائے اور اس کے سفر کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن تحریک کا کام حیات بخش دریا کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے سامنے چٹان کو حائل دیکھ کر رک نہ جائے بلکہ چٹان کے دائیں اور بائیں سے راستہ نکال کر منزل کی طرف گامزن ہو جائے اور چٹانیں منہ دیکھتی رہ جائیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی بندگی کی دعوت فرائض و واجبات کی پابندی تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں کی مشکلات کو دور کرنا اور حقوق العباد کا ادا کرنا بھی یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم ان افراد کو جو یتیم اور بے سہارا افراد کی خبر گیری سے لاپرواہ ہیں اور ایسے افراد کو بھی جو فرائض دین مثلا نماز میں سستی کرتے ہیں اور دیگر کاموں کو بعض اوقات فوقیت دے دیتے ہیں سرزنش کرتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ آج معاشرے میں غربت، بھوک، بے روزگاری اور عدم تحفظ اپنی انتہا پر ہے۔ آفات سماوی کے نتیجے میں اللہ کے بے شمار بندے بے گھر کھلے آسمان کے نیچے پڑے کسی غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ بعض اوقات فقر و فاقہ ایک فرد کو شرک کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس میں تحریک اسلامی کو ان مستحقین کی خدمت اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کی امداد کے لیے تمام ممکنہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندوں کی امداد اور انہیں مصائب سے نکالنا تحریک اسلامی کی جد و جہد کی ایک اہم ترجیح ہونی چاہیے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ اس میں ہر فرد صرف اپنے مفاد کو اور اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ یہ صورتحال صرف حکومت کے اہلکاروں سے نہیں بلکہ ہر شہری سے مطالبہ کرتی ہے کہ بے غرضی کے ساتھ خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ استدعا کی جائے کہ وہ نہ صرف ہماری قربانیوں کو قبول کرے بلکہ لوگوں کے دلوں میں حق کی قبولیت کی صلاحیت پیدا کرے۔ بلا شبہ اسی کی گرفت میں انسانوں کے دل و دماغ ہیں اور جب تک وہ نہ چاہے کوئی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تحریک کے کرنے کے کاموں میں بنیادی چیز معاشرے کے افراد میں دعوت اسلامی کے بنیادی تصورات کے شعور کے ساتھ آج کے مسائل کا فہم اور انسانی مسائل کے حل کے لیے ایسے افراد کی تلاش ہے جو صاحب امانت ہوں، سچے ہوں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جن کا کردار بے داغ ہو، جو خود کسی منصب کے امیدوار نہ ہوں اور اگر ان پر اعتماد کر کے انہیں ذمہ داری دی جائے تو وہ امانت کا حق ادا کرنے میں سب سے آگے ہوں۔
ان کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں صرف ہو اور وہ دکھاوے اور دنیاوی فائدوں کے لیے کسی ضرورت مند کی امداد نہ کرتے ہوں۔ وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ فکری اصلاح اور نظریاتی تربیت کو بنیادی اہمیت دیتے ہوں، یعنی وہ صابرون ہیں جن کی یقینی کامیابی کا وعدہ رب کریم نے فرمایا ہے اور جو سب سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔